بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہم لوگ جو سورہ پڑھنے جا رہے ہیں اس سورہ کا نام سورۃ الاعلی ہے. یہ سورہ مکے میں نازل ہوا ہے اور اس سورہ کے اندر سٹارٹنگ میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت اعلیٰ ہے تو یہ سورہ کا نام بھی اللہ کی اسی صفت سے رکھا گیا ہے. اچھا، اور اس کے علاوہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تمام خامیوں، کوتاہیوں، کمزوریوں اور عیبوں سے پاک ہونے کو بیان کیا گیا ہے. اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کا جو سسٹم ہے جس میں کائنات کے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے مناسب طور پر جو بنایا ہے اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی اس کو پڑھتے تھے تاکہ بھول نہ جائے. تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا کہ آپ کو حفظ کرنے کی، رٹنے کی، جلدی پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آٹومیٹکلی جو بھی صورتیں آپ پر نازل ہوگی وہ آپ کے سینے میں محفوظ ہو جائے گی. اچھا، اس سورہ کا جو اصل ٹاپک ہے وہ ہے آخرت کی یاد دہانی. آخرت یقیناً آئے گی، اس میں مال و دولت، طاقت و قوت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یعنی اس سے کامیابی وہاں پر نہیں ملے گی، بلکہ کامیابی وہاں پر ایمان اور عمل کے ذریعے سے ہی انسان کو ملتی ہے. اور آخرت کا یہ تصور صرف قرآن ہی نے پیش نہیں کیا ہے، بلکہ گزشتہ نبیاں جو آئے ہیں ان پر اترنے والی کتابوں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحیفوں میں بھی اس کا ذکر آیا ہے. یعنی آخرت آئے گی، وہاں پر کامیابی نیک عمل سے ہوگی، مال دولت سے کوئی بھی وہاں پر تعلق نہیں ہے. اس بات کو اس سورہ کے اندر مینلی بیان کیا گیا. سمجھ میں آ گیا؟ اب دیکھ لیجیے، ترجمہ دیکھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں. آپ اپنے بزرگ و برتر، بزرگ بڑے، برتر یہ بھی بڑے کے بارے میں آتا، پروردگار پیدا کرنے والے کے نام کی تسبیح کیجیے. اس سورہ کے بارے میں یہ حدیث ملتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ جب یہ آیت پڑھتے نا سبحان ربی الاعلیٰ، تو آیت پڑھنے کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ بولتے تھے. ٹھیک ہے، البتہ اگر نماز میں ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں تو اس وقت بولنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ نماز میں سجدے میں ہم لوگ آلریڈی سبحان ربی الاعلیٰ بولتے ہیں، اس لیے نماز میں الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. جی، آپ اپنے بزرگ و برتر پروردگار کے نام کی تسبیح کیجئے جس نے ہر چیز کو بنایا اور ٹھیک بنایا. ٹھیک بنایا بولے تو کون سی چیز کیسی رہے تو مناسب رہتا، وہ ویسا اللہ تعالیٰ بنایا. جیسے انسان ہے، انسان کو اللہ نے انسان کی مناسبت سے بنایا. جانور ہے، جانور کو اللہ تعالیٰ نے اس کے حساب سے بنایا. یعنی کون سی چیز کیسی رہے تو اچھا رہتی ویسی اللہ تعالیٰ بنایا، تو وہ اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا. والذی قدر فہدا، اور جس نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا. والذی اخرج المرعى، جس نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا پھر اسے راستہ بتایا. اور جس نے چارہ اگایا. والذی اخرج المرعى، اور جس نے چارہ اگایا. فجعلہ غثاء احوا، پھر اس کو سیاہ کوڑا کر دیا. پھر اس کو سیاہ کوڑا کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے سبز و شاداب چارے اگائے
اور پھر وہ چارہ اس طرح سڑ گل گیا کہ پوری طرح سیاہ یعنی کالا، کوڑا یعنی کچرا بن گیا۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ وہ اپنی مخلوقات کے حالات میں تبدیلی لائے۔ اللہ کے پاس اس کا پورا پاور ہے۔ یہ اللہ کے لیے ذرا بھی دشوار نہیں، ذرا بھی اللہ کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے۔ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی۔ اے پیغمبر، ہم خود آپ کو قرآن پڑھائیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے۔ سنقرئک فلا تنسى، ہم خود آپ کو قرآن پڑھائیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے۔ وہی ہم لوگ شروع میں پڑھے تھے نا کہ قرآن جب بھی اللہ کے نبی پر اترتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کو یاد کرنے کی فکر کرتے تھے۔ تو اللہ نے آپ کو یہ اطمینان دلایا جب ہم آپ پر یہ قرآن اتاریں گے تو آپ کو نہیں بھولنے دیں گے۔ الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اللہ جو چاہے اس کے سوا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ ظاہر کو بھی جانتے ہیں اور پوشیدہ کو بھی جانتے ہیں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی تلاوت کرتے، وہی یہاں پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسی کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام لا کر آپ پر وحی نازل کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جلدی کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ جلدی نہ کریں۔ جی ہاں، لیکن اللہ کی طرف سے ایسی کوئی بات ہوئی نہیں کہ آپ بھولتے۔ اس ارشاد کا مقصد اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے کہ وہ یاد کرانے پر بھی قادر ہے اور بھلانے پر بھی قادر ہے۔ جی الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، جی سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اللہ ظاہر کو بھی جانتے ہیں اور پوشیدہ کو بھی جانتے ہیں۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کو آسان راستے کی توفیق عطا کر دیں گے۔ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، تو اگر نصیحت فائدہ پہنچائے تو آپ نصیحت کرتے رہیے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جو اللہ کا ڈر رکھتا ہو وہ نصیحت قبول کرے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، جو بدبخت ہوگا وہ اس سے پہلو تہی کرے گا۔ پہلو تہی بولے تو اس سے پھر جائے گا۔ پہلو تہی بولے تو منہ موڑ لینا، چہرہ پھیر لینا، ٹھیک ہے جی جی الذی یصلی النار الکبریٰ، جو بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، پھر نہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے پروردگار کا نام لیتا اور نماز پڑھتا رہا، اس نے مراد کو پا لیا، یعنی وہ کامیاب ہو گیا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ، یہی بات گزشتہ صحیفوں یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں ذکر کی گئی ہے۔ صحیفہ بولے تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، تو اس طرح پچھلے نبیوں پر بھی اللہ نے کتابیں بھی نازل فرمائی۔ کتابوں کے علاوہ صحیفے بولے تو چھوٹی چھوٹی کتابیں، کچھ پیپرز اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ تو حضرت موسیٰ پر، حضرت ابراہیم پر اللہ تعالیٰ نے کچھ علیہم السلام، اللہ تعالیٰ نے کچھ صحیفے نازل فرمائے تھے۔ اس صحیفے کے اندر بھی یہ بات، ان صحیفوں میں بھی یہ بات موجود تھی کہ آخرت اصل چیز ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ جی یہ ہو گیا یہاں تک سورۃ الاعلیٰ۔ کوئی ڈاؤٹ ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔